ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ تعالیٰ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، بس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے تو اس نے تمہیں بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ تم میں سے ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو بھلائی کی طرف لائے اور نیک کاموں کا حکم کرے اور برے کاموں سے روکے، اور یہی لوگ فلاح و نجات پانے والے ہیں۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے پاس روشن دلیلیں آ جانے کے بعد بھی تفرقہ ڈالا اور اختلاف کیا، انہی لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے جس دن بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ۔ سیاہ چہرے والوں سے کہا جائے گا کہ کیا تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا؟ اب اپنے کفر کا عذاب چکھو۔ اور سفید چہرے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان حقانی آیتوں کی تلاوت آپ پر کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ لوگوں پر ظلم کرنے کا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، تم نیک باتوں کا حکم کرتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر اہل کتاب بھی ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر تھا، ان میں ایمان والے بھی ہیں لیکن اکثر تو فاسق ہیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ انتہائی دور بینی ہے کہ یہ ابتدا کرتا ہوں تیرے نام سے۔ محترم صدر اجلاس، صدر استقبالیہ، علماء کرام، معزز حاضرین، برادران اسلام، آج کا یہ افتتاحی اجلاس اب شروع ہونے جا رہا ہے۔ آج کے اس اجلاس کی نظامت ناظم مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند حضرت مولانا اصغر علی امام مہدی حفظہ اللہ فرمائیں گے۔ معزز و محترم دینی ملی بھائیوں، بزرگوں، علماء کرام اور ہندوستان کے کونے کونے سے آئے ہوئے میرے بہت ہی زیادہ پیارے، بہت ہی زیادہ محبوب بھائیوں، میں اس اجلاس کے افتتاح کے لیے، باضابطہ آغاز کے لیے جامعہ سلفیہ بنارس، جو سلفیان ہند کا دھڑکتا ہوا دل ہے، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند جس کے تحت یہ اجلاس عام منعقد ہوا ہے، اس کے سب سے بڑے مرکزی درسگاہ کے ایک نہایت ہی ہونہار طالب علم حافظ محمد عمیر سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ قرآن کریم سے اس مجلس کا افتتاح فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن
خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما
ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان عليكم ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشیخ الحمد احمد لله المحمود بو علی بكل لسان حفظہ اللہ جو المعبود فی احسا کے کل عظیم زمان الشان جامع مسجد آل الذي ثانی کے لا امام و يخلو من خطیب علمه ہیں مكان اور ایک ولا بہت ہی يشغله بڑے شأن اسکالر ہیں عن شان ان کے جل تاثرات عن الأشباه سننے والأنداد کی وتنزه میں عن آپ حضرات کو الصاحبة دعوت دیتا ہوں والأولاد اور ان سے درخواست کرتا ہوں ونفذ حكمه في جميع العباد. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وأزواجه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أيها الوجوه المتوضئة، أيها الوجوه الساجدة في الله، ونرجو الله أن يجمعنا وإياكم في ظل عرشه وفي مستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، أيها الإخوة، إننا سعداء في هذا اليوم المبارك، سعداء بهذه الوجوه النيرة، سعداء حينما نلتقي بأحبابنا في مشارق الأرض ومغاربها، سعداء أننا نلتقي معكم على هذه الأرض الطيبة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف على الخير قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا، وأن يوحد كلمتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة، هي كلمات بسيطة، وليس مثلي أن يقف أمام علمائكم وعلمائنا أن يتكلم بكلمة، لكن أرجو الله أن ينفع ويبارك، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أيها الإخوة، أريد أن أذكركم بشيء، أن الأمة المسلمة المسلمون حكموا في فترة من الزمن لهذه البلاد 800 سنة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. ضربوا أمثلة رائعة في التعامل مع الناس، في التعامل مع أنفسهم، وفي التعامل مع المخالفين، وفي التعامل مع المسلمين، وفي التعامل مع غيرهم. ولذلك أيها الأحبة، إن العاقل هو الذي يتعظ بمن سبقه، إن العاقل أيها الأحبة الذي يعلم علما يقينا ماذا وجد عند سلفنا رضي الله عنهم. أيها الأحبة الأكارم، إنه ينبغي علينا في هذا العصر، في عصر المتغيرات والمتجددات، ينبغي علينا أن نوضح الدعوة الحقة، دعوة الكتاب والسنة، السنة الصحيحة بمفهوم ومنهج سلفنا الصالح رضي الله عنهم. وإن أهل الحديث بفضل الله سبحانه وتعالى أقرب الناس إلى هذا المنهج، بل هم أصحاب هذا المنهج الذين يتبنونه في كل مكان وفي كل حين. ينبغي وفي مشارق الأرض ومغاربها، ينبغي علينا أن ننطلق بهذه الدعوة السلفية المباركة في كل مكان، نطبقها في نفوسنا، نطبقها مع غيرنا، نطبقها مع المخالفين، نطبقها مع غير المسلمين. وهذا منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، منهجا واضحا صريحا بينا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. أيها الإخوة الكرام،
إن هذا المشهد العظيم وهذا الجمهور الكبير وهذا السرادق الكبير لا شك أن الذي جعل هذه الجهود الجبارة هي التلاحم والترابط والتقارب والتآلف. ولولا الله ثم أصحاب الأرض الذين تركوا زرعهم هذه السنة تركوه لله سبحانه وتعالى، لا شك أن لهم دور كبير في نجاح مثل هذا المؤتمر. والذين قاموا على هذا السرادق والذين خططوا بعقولهم والذين بذلوا بأموالهم والذين فكروا بنفوسهم والذين قدموا أيديهم والذين جاءوا من كل حدب وصوب، أسأل الله أن يجمعهم في ظل عرشه ومستقر رحمته، وأن يجزيهم خير الجزاء على هذا البذل العظيم وهذا الجهد الكبير. والله إن الإنسان جاء من مكان بعيد وحس بالتعب والإرهاق، ولكن حينما يرى هذه الجهود وحينما يرى هذه القضايا يرى أن نفسه ضعيفة وأنه ما قدم شيئا لإخوانه. وأسأل الله أن يثيبكم أيها الإخوة الكرام، أسأل الله أن يثيبكم على بذلكم وعلى جهودكم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: حقت محبتي للمتحابين فيه، حقت محبتي للمتباذلين فيه، حقت محبتي للمتناصحين فيه. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوجب لنا محبته. أيها الإخوة، إن هذا اللقاء أعتبره لقاء هام ليس في حياة السلفيين فقط بل في حياة الأمة أجمعين. نعم أيها الأحبة، لذا ينبغي علينا أن نحرص على الوحدة، ولا أقول أي وحدة، أقول الوحدة المبنية على الكتاب الكريم المأخوذة من السنة النبوية الصحيحة. الوحدة التي نريدها هي الوحدة الصافية، الوحدة الشافية، الوحدة الكافية التي تؤلف القلوب وتوحد الصفوف وتعيد الأمة إلى مجدها وإلى عزها. أيها الأحباب الكرام، إن الأمة على ما فيها من ضعف محتاجة أيها الأحبة إلى منهجكم الأصيل وعلمكم السليم وعقلكم الحليم ودعوتكم الحكيمة، فينبغي أن ننتشر بين الناس. الأمة في هذا الزمن أمة ضعيفة مهزوزة، نسأل الله العفو والعافية، ولا يعيدها إلا الكتاب الكريم والسنة النبوية الصحيحة، ولا يعيدها إلا الرجوع إلى الله الواحد القهار. أقول لكم يا أهل الهند كما قال شاعركم إقبال: أرى التفكير، قال كلاما جميلا حينما قال: أرى التفكير أدركه خمول، ولم تبق العزائم في اشتعالي، وجلجلة الأذان بكل صوت، ولكن أين صوت من بلالي؟ منائركم علت في كل ساح، ومسجدكم من العباد خالي. نريد أيها الأحبة إذا أردنا أن تعود هذه الأمة إلى ما كانت عليه من أمجاد الأسلاف، علينا بالرجوع الحقيقي. الرجوع الحقيقي أيها الأحبة يقتضي منا أن نثني الركب أمام علمائنا الكبار والجهابذة من الدعاة، فنأخذ من معينهم ونستفيد من علمهم ونأخذ مما عندهم، عل الله أن يفتح وأن يبارك. إنه مما ينبغي علينا أيها الأحبة وأن نتناقش فيه وأن نناصح بعضنا بعضا كيف نستطيع أن نصل إلى قلوب الناس وأن نصل إلى عقول الناس وأن نؤثر بدعوتنا هذه إلى كل الناس. إن المنهج السلفي أيها الأحبة ليس مذهبا خامسا كما يدعيه بعض الجهال، وليس بدعا من الدين، وليس دينا آخرا، إنما هو أسلوب أيها الأحبة لكي يدخل الناس فيه، أسلوب لكي يفهم فيه تلك المذاهب الأربعة، فتلك المذاهب الأربعة المباركة، ولكي يسير الإنسان على منهج واضح وبين وصريح وواضح. هذا هو الذي ينبغي أن نفهم، لا كما يفهم البعض أن الوهابية أو أن السلفية
أنها دين خامس، أنها مذهب خامس، أو أنها دين جديد أو بدعا من القول، نسأل الله العفو والعافية. أخيرا أيها الأحباب الكرام، إن بينكم علماء وبينكم دعاة قامت على أكتافهم هذه الدعوة المباركة منذ 200 سنة، وعلماؤكم يقومون بجهود جبارة. إن العالم والداعي الذي مات ينبغي علينا أن لا ننساه بدعوة صادقة صالحة مباركة له في ظهر الغيب، فهم الذين بدأوا مثل هذه الأعمال الجبارة. وما بقي من الإخوة الذين قاموا بجهود طيبة وبجهود مباركة لهذا الدين ولهذه الجمعية ينبغي عليهم أن يشكروا وأن يقدروا وأن يدعى لهم بالثبات، وأن يدافع عنهم وأن يذب عن عرضهم. وينبغي أيها الأحبة أن نحرص على التكاتف وعلى الترابط وعلى الوحدة الحقيقية. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يؤلف على الخير قلوبنا وأن يصلح ذات بيننا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم امیر جمعیت، علماء کرام، برادران اسلام، عزیزوں اور نوجوانوں، ہمارے سامنے عالم اسلام کی ایک بہت ہی معروف شخصیت جناب احمد بن حمد البو علی تقریر فرما رہے تھے۔ میں کوشش یہ کروں گا کہ مختصر طور پہ ان کی تقریر کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ شیخ نے خطبے کے بعد فرمایا کہ اے روشن چہروں والو، اے جماعت اہل حدیث کے غیور نوجوانوں، علماء کرام، اے وہ دعات جو کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرتے ہیں، ہم تم سے للہ فی اللہ محبت کرتے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ عنایت فرمائے گا۔ شیخ محترم نے فرمایا کہ آج ہماری خوش قسمتی بام عروج پہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک اچھا موقع دیا۔ ہماری خوش قسمتی کا کیا ٹھکانہ، ہم اس مقام پہ آپ سے ملاقات کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمارے ان مخلصانہ روابط اور برادرانہ تعلقات کو قائم و دائم رکھے۔ شیخ محترم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ہے ان الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ اسی آیت کے پیش نظر ہم چاہتے یہ ہیں کہ آپ کے سامنے کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں پیش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اس ہندوستان میں مسلمانوں نے 800 برس تک حکومت کی ہے اور انہوں نے رواداری کی عظیم الشان روایات قائم کی ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ ہوش مند وہ ہے جو ماضی سے سبق لے۔ ہمیں اپنے اسلاف کی عظمت کو اپنے سینوں میں اتار لینا چاہیے۔ شیخ نے فرمایا کہ آج اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم کتاب و سنت کی دعوت کو عام کریں۔ یہی وہ جماعت اہل حدیث ہے جو کتاب و سنت سے قریب تر ہے۔ ہم اس دعوت کو ہر مقام تک لے جائیں، مشرق سے لے کر کے مغرب تک، اور یعنی پورب سے پچھم تک، شمال سے اور جنوب تک۔ ہم خود اس راہ کے راہی بنیں اور لوگوں کو اللہ کی اس راستے کی طرف دعوت دیں۔ یہ راستہ ہمارے سلف کا راستہ ہے جو بہت ہی واضح اور روشن ہے۔ شیخ محترم نے فرمایا میرے اسلامی بھائیوں، یہ عظیم الشان اجلاس بلا شبہ ایک کامیاب اجلاس ہے، اور لوگوں نے اس راہ میں اخراجات کی پرواہ نہیں کی، دل کھول کر کے جمعیت کے ساتھ تعاون کیا ہے، اور آج ہم اس مقام پہ یہاں پہ حاضر ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم ایک انسان تھک کے چور چور ہو کر کے یہاں تک جب وہ آیا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ شیخ نے فرمایا کہ اے جماعت کے لوگوں،
ہماری محبت آپ کے لیے واجب ہے اور ہم آپس میں محبت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے غمخوار ہوتے ہیں۔ شیخ نے فرمایا کہ ہم اتحاد کا ثبوت پیش کریں، ہم آپس کی رواداری کا، یگانگت کا ثبوت پیش کریں۔ شیخ محترم نے فرمایا کہ وہ اتحاد جو ہمیں توانا کر دے اور ہمیں قوی بنا دے۔ شیخ نے کہا کہ لوگ تمہاری دعوت، تمہاری عقل، تمہاری دینی تعلیمات کے منتظر ہیں، پوری دنیا تمہاری دعوت کا انتظار کر رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کتاب و سنت کی دعوت کو پوری دنیا والوں کے سامنے پیش کرنے کا جذبہ اپنے دل میں پیدا کر لیں۔ شیخ محترم نے علامہ اقبال کا شعر بھی پڑھا، عربی سے اردو میں شاید مجھے وہ یاد نہیں رہ گیا، غالباً وہی شعر ہے کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، اسی انداز کا شعر ہے۔ اور شیخ نے فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے اسلاف کی عظمت رفتہ کو واپس لے آئیں تو لازمی طور پہ اسلاف کی دعوت سے استفادہ کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ ہم بیٹھیں، آپس میں غور و فکر کریں، لوگوں تک سلف کی دعوت کو عام کریں، اور فرمایا کہ یہ سلفی طریقہ اپنائے بغیر کسی کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے، یہ ایک اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کا۔ ہمارا مسلک پانچواں مسلک نہیں ہے، وہابیت کوئی نیا مسلک کی بنیاد نہیں ڈالنے آئی ہے۔ شیخ محترم نے فرمایا کہ یہ دین خامس نہیں ہے جیسا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں، یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ ہمارے درمیان علماء کرام کی بہت بڑی تعداد ہے، ہمارے دعات ہیں جو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں۔ شیخ محترم نے فرمایا کہ ہمارے دعات ہیں جو اس راہ کے راہی ہیں اور جو اللہ رب العالمین کے راستے میں ہر طرح کی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اور جو رہ گئے ہیں، جو گئے، انہوں نے اپنا فریضہ پورا کیا، اور جو ہیں، جو باقی ہیں، وہ سرگرم عمل ہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ہم پر لازم ہے کہ ان کی جانب سے دفاع کریں اور آپس میں مل جل کے رہیں، ہم اپنی اصلاح کریں، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین ہمارے ان کاوشوں کو قبول فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔ میں دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ فلاح خالد المطیری حفظہ اللہ کو، جو کویت سے تشریف لائے ہیں۔ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الأخوة الكرام، ليس هذا المقام مقامي، بل هو مقام العلماء المتواجدون في هذا المكان، ولكن كما قال الشيخ أبو علي: ذكرى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بداية أتقدم بالشكر الجزيل لأعضاء جمعية مركز أهل الحديث في الهند على هذه الدعوة الكريمة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الاجتماع اجتماعا مباركا موفقا. ما أتمناه في هذا الاجتماع أن ننتقل من موقع الخطب والخطب فقط إلى موضع العمل. نحن بحاجة في هذا الوقت إلى عمل ملموس يستفيد منه المسلمون ويستفيد منه أهل الحديث، وليس المجال فقط مجال خطب. الخطبة هي وسيلة من وسائل الدعوة، ولكن ما هو أهم من ذلك أن تترجم هذه الخطبة إلى واقع عملي يستفيد منه المسلمون. نحن بحاجة إلى التخطيط في كيفية نشر مسلك أهل الحديث أو دعوة أهل الحديث. نحن بحاجة إلى آلية عملية لتنفيذ هذه الخطة. ما أقترحه في هذا الاجتماع
أن تكون هناك دراسة عن أحوال أهل الحديث. هناك حاجة إلى إعادة دراسة مناهج الحديث. ونحن في الجمعيات الخيرية الخليجية في هيئة الإغاثة وفي إحياء التراث وفي الحرمين قد أمرنا ووكلنا الجامعة السلفية في بنارس لدراسة تقييم وتطوير المناهج الدراسية لمدارس أهل الحديث. بمعنى هل نجعل مدارسنا مدارس دينية فقط أو نجعلها مدارس عصرية ودينية في ذات الوقت أو نجعل المنهجين متواجدين. وكلنا الجامعة السلفية بدراسة هذا الأمر حتى يكون هناك تطوير لهذا الأمر. كذلك الملاحظ وما هو مطلوب من جمعية أهل الحديث أن هناك خلافات شديدة. الهند تشتهر بالخلافات الشديدة للأسف بين أعضاء جمعية الحديث. هناك خلافات شديدة سواء كان بين مدرسة وأخرى أو كان بين مركز وآخر أو حتى بين أعضاء المركز الواحد. هناك مشاكل وخلافات وسب وشتم حتى في الصحافة. ما هو دور جمعية أهل الحديث في حصر هذه المشكلة، في حل هذه المشكلة؟ ما أقترحه أنا أن تكون هناك لجنة لفض المنازعات، لجنة للتحكيم، وأن يكون حكم هذه اللجنة قاطع في المسألة، وأن نتوقف عند هذا. كذلك أين دور جمعية أهل الحديث أو أهل الحديث في الجانب السياسي؟ الهند بلد ديمقراطي، الكل له الحق في أن يصرح وأن يبدي ما يراه من حق. أين دور جمعية أهل الحديث في هذا الأمر؟ أقصد هل على أهل الحديث أن يشكلوا حزب سياسي مستقل؟ هل يجب عليهم أن ينضموا في حزب آخر؟ هل يجب عليهم أن يمتنعوا عن المشاركة في أي حزب؟ هذه أمور تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى إبداء الرأي فيها، وأن يكون أهل الحديث قوة واحدة. كذلك أين أهل الحديث في الجانب العلمي؟ قبل 100 سنة كان العلماء جلهم من أهل الحديث. أين سيد نذير محدث الدهلوي؟ أين ثناء الله الأمرستري؟ أين العظيم مبادي؟ أين المبارك فوري؟ أين صديق حسن خان؟ أين هؤلاء العلماء الآن على هذه الساحة؟ نحن لا نرى في هذه الساحة من هو على مستوى هؤلاء العلماء. إذن فنحن الآن بحاجة إلى دراسة سبب المشكلة، أين هي المشكلة، ثم نحاول أن نجد آلية لتطوير هذا الأمر وإخراج زمرة من هؤلاء العلماء. كذلك في الجانب الاقتصادي، أين دور جمعية أهل الحديث في الجانب الاقتصادي؟ أضرب مثال، الجماعة الإسلامية في بنغلاديش وهي دولة قريبة من هنا، عندهم بنك مصرف مستقل، وكذلك عندهم مدارس خاصة كثيرة، وعندهم شركات استثمارية، وهذه كلها قوة في دعم الجماعة الإسلامية. طيب أين نحن أهل الحديث في الهند من هذا الجانب؟ يجب أن تكون لنا مؤسسات اقتصادية، مؤسسات مالية تدعم جهد ونشاط أهل الحديث، فقط تدعم مدارس أهل الحديث. نحن نريد من هذه المؤسسات الإسلامية، المؤسسات المالية لأهل الحديث، فقط أن تدعم وتطور من عمل أهل الحديث ونشاطهم. لا أحب أن أطيل، نكتفي بهذا القدر. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. ختاما، من أمید کرتا ہو کہ اللہ رب العالمین اللہ رب العزة جماعة أهل الحديث کے اس عظیم اجتماع کو باعثی برکت بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، شیخ محترم نے خطبۃ الحاجہ کے بعد مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ارکان و ذمہ داران کا شکریہ ادا کیا
کہ انہوں نے اس عظیم الشان اجتماع میں شرکت کی دعوت دی اور آپ حضرات سے ملاقات کا ایک اچھا بہانہ ملا۔ پھر شیخ نے دعا فرمائی کہ اللہ کرے یہ دعا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پورے عالم اسلام کے لیے مبارک ثابت ہو۔ پھر شیخ نے بطور تمہید ایک خاص بات یہ فرمائی کہ اس وقت تقریروں اور خطبوں کے مقابلے میں ہمیں عملی دعوت کی زیادہ ضرورت ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم تقریریں کم کریں اور اپنے اعمال کے ذریعے سے دعوت کا فریضہ انجام دیں، تاکہ بہت سارے غیر مسلم ہمارے کردار کو دیکھ کر، ہمارے عمل کو دیکھ کر کے اسلام کی حقانیت کے قائل ہو جائیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ خطبہ یہ اصل نہیں ہے، تقریر اصل نہیں ہے، بلکہ یہ خطبہ دعوت اور تبلیغ کا ایک وسیلہ ہے۔ اس کے بعد جناب شیخ نے کچھ مشورے، بلکہ گراں قدر مشورے جماعت کو دیے ہیں۔ میں اختصار کے ساتھ وہ مشورے آپ حضرات کے سامنے ٹو دی پوائنٹ پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات ان سے استفادہ کریں۔ پہلی چیز آپ نے یہ بتائی کہ جماعت کے نصاب تعلیم پر غور و فکر کی ضرورت ہے، اور نصاب تعلیم میں صرف دینی مدارس شامل نہیں ہیں، بلکہ عصری مدارس کے نصاب تعلیم پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے شیخ نے بتایا کہ میں نے جامعہ سلفیہ کو مکلف کیا تھا، اور یہ اسی کا کام بھی ہے کہ جامعہ سلفیہ نصاب تعلیم کے اوپر نظر ثانی کر کے اپنے نصاب تعلیم کو دینی اور عصری دونوں لحاظ سے اس کو زیادہ مؤثر اور کارآمد کریں۔ اس کے بعد شیخ نے فرمایا کہ جماعت میں اتحاد کی ضرورت ہے، اور اتحاد ہر حال میں ہونا چاہیے۔ یہ اتحاد جماعتی سطح پر بھی ہونا چاہیے اور مدرسوں کے درمیان بھی ہونا چاہیے، آپس میں ایک دوسرے کا تعاون ہونا چاہیے اور اختلاف سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ اختلاف کے ختم ہونے کی کوئی صورت نہ بنے تو شیخ نے مشورہ دیا کہ جمعیت کا ایک لجنۃ التحکیم ہونا چاہیے جس کے ذریعے اس قسم کے نزاعات کا فیصلہ کیا جائے۔ تیسرا مشورہ شیخ نے یہ دیا، اور تیسری بات شیخ نے یہ فرمائی کہ سیاسی میدان میں بھی جماعت کی مؤثر کارکردگی ہونی چاہیے۔ چوتھی چیز آپ نے یہ فرمائی کہ 100 سال پہلے جب ہم اس جماعت کی تاریخ دیکھتے ہیں بر صغیر کے اندر، تو دیکھتے ہیں کہ اس کے جید علماء یہاں سے اٹھے پیدا ہوئے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں سلف کے منہج کی نمائندگی کرنے والے ہندوستانی علماء ہی ہوا کرتے تھے۔ آپ نے علامہ سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیا، مولانا نواب صدیق حسن بھوپالی کا نام لیا، اور اسی طریقے سے مبارک پوری رحمہ اللہ کا نام لیا۔ آپ نے فرمایا کہ لیکن اس وقت علماء کے مستویٰ میں کمزوری آئی ہے، ہمیں پتہ لگانے کی ضرورت ہے کہ یہ کمزوری کس راستے سے آئی ہے اور کیوں آئی ہے، اور اس کا علاج ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اقتصادی طور پر بھی جماعت کو اور جمعیت کے افراد کو اور جمعیت کے اداروں کو آپ نے مستحکم کرنے کے صالح مشورے دیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو ان گراں قدر مشوروں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے، اور اس کے ذریعے سے ملت و جماعت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ کو دعوت دیتا ہوں، جو مکہ مکرمہ کے مائے ناز یونیورسٹی ام القریٰ کے پروفیسر ہیں، اور مسجد حرام مکہ مکرمہ کے واعظ اور مدرس ہیں، اور وہاں کے مفتی ہیں، مسجد حرام کے مفتی ہیں، وہ تشریف لائیں اور اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں۔ وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بعد الحمد لله أشكر
جمعية أهل الحديث بأعضائها بأنها وجهت الدعوة إلى جامعتنا الحبيبة أم القرى إلى مديرها معالي الدكتور ناصر الصالح حفظه الله، وقد رفع الأمر إلى وزارة التعليم العالي، فأذنت لي الوزارة الكريمة بالحضور في هذا المؤتمر الكريم، فأشكرهم جميعا. ثم أشكر هذه الوجوه المباركة التي أراها ولم أكن رأيتها من قبل من إخواني الوافدين من بلاد العرب، الأستاذ أبو علي وكذلك الأستاذ فلاح، جزاهم الله خيرا. قد تشرفنا بلقائهم في هذه المناسبة، فهذا دليل بأن هذا المؤتمر فيه بركة لي إن شاء الله. ثم أريد على كل حال أن أتكلم بلغتي الأم لغة أردو إن شاء الله، بما أريد أن أتكلم مع إخواني. نرجو من الله تبارك وتعالى أن يوفقني للاختصار ولإيجاز المقصود. محترم بھائیو، آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے دعوت نامہ بھیجا، خصوصاً جماعت کے افراد کا شکریہ، پھر اس کے بعد ہماری ام القرى یونیورسٹی جس میں ہم ایک خادم سنت کی حیثیت سے کام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ انہوں نے بھی ہمیں بھیجنے کی کوشش کی اور جو کچھ اجراءات کارروائیاں کرنی تھیں ان کو مکمل کر کے بھیجا۔ میں سب کا شکر گزار ہوں۔ پھر سب سے بڑے شکریہ کے مستحق یہ اہل پاکوڑ ہیں، جنہوں نے حقیقت میں بہت کچھ پریشانیاں اٹھا کر کے جماعت کے ساتھ تعاون کر کے اتنا بڑا شہر بسایا ہے، اور اس شہر کے حفاظت کے لیے مقامی حکومت بھی بہت کچھ شکریہ کی مستحق ہے، جس نے مستعدی سے امن کے قیام کے لیے اللہ کے فضل سے افراد معین کیے۔ اب ہمارا کام ہے کہ اس اجتماع کے مقاصد جو ہیں ان سے استفادے کی کوشش کریں، علماء کی تقریریں اور پھر ان کی تجویزوں کو سنیں، اور کوشش یہ کریں کہ ہم جیسا کہ ہم سے پہلے بزرگوں نے اس چیز کا اشارہ کیا، اس چیز کی طرف توجہ دی کہ تقریروں اور بہت سی باتوں کے بجائے ہمیں عملی کارروائی کی ہمارے لیے ضرورت ہے۔ جماعت اہل حدیث کو جیسا کہ ہم سے پہلے جنہوں نے کچھ باتیں کی، ایک عام مذہب سمجھا جاتا ہے، 4 مذہبوں میں سے یا 5 مذہبوں میں سے 5واں مذہب سمجھا جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جماعت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت ہے، اور یہ آپ سوچیں، ادیان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، ہر زمانے میں انبیاء کی زندگی میں جو دین خالص رہا ہے، اس دین خالص کو بدل کر کے بعد کی قوموں نے، ان کی امتوں نے بہت کچھ چیزیں اس میں ملا دی ہیں۔ قرآن کریم کی آیات اس میں شاہد ہیں، اور اگر ہم حقیقت میں مطالعہ کریں تو دوسرے اقوام کی کتابوں میں توحید کی، خالص توحید کی جھلک اور اتباع رسول کی جھلک، اس زمانے کے رسول کی اتباع کی جھلک واضح طور پر اب بھی ہمیں نظر آتی ہے۔ لیکن اللہ کا کرنا اور اللہ کا مقصد یہ رہا کہ دین اسلام کو آخری دین بنائے، اس کے بعد نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اس کے بارے میں حقیقت میں ہمارے خیال سے جو لوگ ہر مذہب کے مہذب لوگ ہیں، اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو دین قائم ہوا تھا، صحابہ کرام نے جس دین کو برپا کیا اور جس دین پر عمل کیا، وہ دین صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روشنی میں ہے۔ غیر مسلم مفکرین نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ یہاں صرف ہندوستان کے بارے میں ایک یورپین نے اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ ہندوستان کے اندر
ہم نے جا کر کے دیکھا اور اس کے علاوہ عرب ممالک کا بھی مطالعہ کیا تو اس زمانے میں اسلام کی جو شکل ہمارے سامنے ہے، اگر ہم اس کو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اسلام سے ملائیں تو کوئی میل نہیں کھاتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہو کر کے آئیں تو وہ تعجب کریں گے کہ کیا یہی دین تھا جس کو ہم نے پھیلایا تھا؟ تو حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام ہندوستان میں داخل ہوا اپنے سلم اپنے صلح اور امن و شانتی کے ساتھ۔ جو کچھ تعلیمات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، آپس کے مسلمانوں کے ساتھ کے تعلقات، پڑوس کے تعلقات، غیر قوم کے ساتھ تعلقات، ان سب کو برتتے ہوئے بہت ہی امن کے ساتھ ہندوستان میں وہ گزارتے رہے، اور وہی دین عربوں کے ذریعے سے صحیح دین آ کر کے ہندوستان میں داخل ہوا۔ لیکن چونکہ ایک دین پہلے سے تھا، اس دین کی بہت سی چیزیں اس میں داخل ہوئیں، اور اس کے بعد پھر فکری، عقائدی اور فقہی طور پر اختلافات بڑھتے گئے۔ ان اختلافات کو بہت سے لوگوں نے اپنے دین بنا لیے، اور اصل دین کی طرف اگر توجہ دی جائے تو ان اختلافات کو دین کے اندر کوئی جگہ نہیں ملنی چاہیے۔ اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ہمیں پہلے سے خبر دے دی ہے، صرف اس مقصد سے کہ مسلمان اس سے بچتے رہیں۔ جس قدر فتنوں اور ہونے والے واقعات کی خبر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ان کا مقصد یہی ہے کہ مسلمان ان کے اسباب سے اور ان فتنوں سے بچتے رہیں۔ پیارے رسول صلی اللہ حضرت ارباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کچھ نصیحت اور وعظ کے لیے کھڑے ہوئے، آپ نے اتنی فصیح اور بلیغ نصیحت کی کہ ہمارے دل رو پڑے اور ہماری آنکھیں بہہ پڑیں۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، آپ کے اس مبارک خطبے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری دن آ رہے ہیں اور ہمیں آپ رخصت کرنا چاہتے ہیں، اس وجہ سے ہمیں آپ کوئی نصیحت اور وصیت خصوصی طور پر کر جائیے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، میرے بعد جو زندہ رہے گا بہت کچھ اختلاف میری امت میں دیکھے گا۔ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو ان اختلافات میں تم میری سنت کو پکڑنے کی کوشش کرو، اور میرے پیارے خلفائے راشدین کی سنت کو پکڑنے کی کوشش کرو۔ عضوا علیہا بالنواجذ، اور جو سنت ملے اس کو داڑھوں سے، دانت سے مضبوطی سے پکڑ لو۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے۔ ہم جماعت اہل حدیث کی طرف انتساب کرتے ہوئے اپنے کو خوشی محسوس کرتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نطفہ اہل حدیث کا رکھا ہے، بہت خوشی ہے۔ ہو سکتا تھا اگر ہم کسی دوسرے گھرانے میں پیدا ہوتے تو ہم بھی آج اہل حدیث کو وہابی اور دو گالیوں سے موسوم کرتے، لیکن ہم اپنے بھائیوں کو مشورہ دیتے ہیں، جو لوگ اس جماعت کو متہم کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ 100 سال 1906 کی پیداوار جماعت ہے، ان کو انصاف سے کام لینا چاہیے۔ ہمیں ان کا مشورہ ہے، شکایت نہیں ان سے اس طرح کا ہے کہ ہم ان سے کوئی اور مقابلتاً غلط باتیں ان کے بارے میں کہیں، نہیں کہنا ہے، لیکن ہمیں مشورہ ہی دینا ہے انہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کا اصل سرچشمہ وہی تھا جو کتاب و سنت کی روشنی میں تھا، اور وہی ہمیشہ رہے گا۔ اسی وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی وعظ و نصیحت کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو آپ خطبہ حاجہ پڑھتے تھے۔ خطبہ حاجہ ہمارے دوست اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ڈاکٹر عبدالباری نے خطبہ حاجہ کا علامہ البانی کی تخریج کے ساتھ انہوں نے توضیح اور تقسیم ابھی کی ہے۔ اس خطبہ حاجہ کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا خطبۃ الحاجہ کما کان یعلمنا سورۃ من القرآن۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود فقہائے صحابہ میں سے اور بہت ہی عظیم علم کے مالک تھے، انہوں نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خطبہ حاجت کی تعلیم اسی طرح دیتے تھے جس طرح سورت قرآن کو سکھاتے تھے۔ قرآن کی کوئی سورت سکھاتے تھے، اسی طرح
صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ حاجہ سکھاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ خطبہ حاجہ کے مشمولات دنیا اور دین کے تمام امور کو مختصر طور پر سموئے ہوئے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ سے ڈر کر کے تمام امور میں، اس کے بعد پھر آپس کے معاملات، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. اس کے بعد پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جان لو کہ سب سے اچھی چیز، اچھی بات اللہ رب العزت کی بات ہے، اور سب سے اچھی سیرت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. وَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. دین کے اندر جو بھی نئی چیز نکالی جائے جو پیارے رسول کے زمانے میں نہیں تھی وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے. اس وجہ سے ہمیں مختصر طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں کہ آپ اس جماعت کی طرف انتساب کر رہے ہیں اور اس جماعت کے اس جلسے میں آئے ہیں، اس اجتماع میں الحمدللہ شریک ہوئے، اور انشاءاللہ اس اجتماع کی تشبیہ دی جاتی ہے آج سے سن 1961 کے قائم شدہ اجتماع اور کانفرنس سے، کہ اس کے بعد اس طرح کے اجتماع کا انعقاد ہو رہا ہے. اس اجتماع میں بہت سی چیزیں ایسی پاس ہوئی تھیں جن میں سے بعض کی تنفیذ ہوئی. اللہ کرے کہ اس اجتماع کے ذریعے سے بھی کچھ ایسے امور کی تنفیذ ہو جن کی ضرورت ہے امت کو اور جماعت کو. میں اس وقت چھوٹا تھا، سن 1961 میں نوگڑھ کے اجتماع میں مولانا عبدالرؤوف صاحب رحمانی رحمۃ اللہ علیہ، یقیناً دنیا ان کو جانتی ہے، اتنے بڑے عالم تھے. انہوں نے ایک شعر پڑھا تھا، اے میں کشو یہ درد تہے جام بھی پی لو، ترسو گے پھر یہ جام پلایا نہ جائے گا. اس قسم کے مناسبات کم آتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان مناسبات سے، علماء کو چاہیے کہ ان مناسبات سے عوام کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں، اور عوام کو چاہیے اللہ کے حکم کے مطابق الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اچھی بات کو لے کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ. میں ایک نہایت ہی نامی فاضل گرامی حضرت مولانا عبدالہادی عمری صاحب، جو مرکزی جمعیت اہل حدیث بریطانیہ کے امیر محترم ہیں، تشریف لائیں اور اپنے تاثرات سے شاد کام فرمائیں. اور برادران اسلام، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بنایا. دنیا میں اسلام سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا نے مختلف نظریات، افکار، خیالات اور مذاہب کو اپنا کر دیکھا، مگر دکھتی ہوئی انسانیت کے لیے اسلام کے سائے کے علاوہ کوئی اور چیز اس کا سہارا نہیں بن سکتی. اس اعتبار سے اس پرآشوب دور میں یہ عظیم الشان کانفرنس منعقد کرنے پر میں مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے منتظمین اور تمام کارکنوں کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مساعی قبول فرمائے. اور اس نازک موقع پر جبکہ دنیا بھر میں یہ دعوت یعنی دعوت اہل حدیث جو اس وقت پوری دنیا میں پھیلنے والی سب سے تیز، سب سے مؤثر اور سب سے اہم دعوت ہے، یہ کیسے پھیل رہی ہے، دنیا بھر میں اس کے اثرات کیا ہیں، اس کا تذکرہ تو کسی اور وقت میں انشاءاللہ کرنا چاہوں گا. اس مبارک موقع پر منتظمین نے یہ فکر کی کہ یہاں جمعیت کے وابستگان کو ایک جگہ جمع کیا جائے، کیونکہ جب دریا میں بہاؤ آتا ہے تو پانی صاف اور شفاف رہتا ہے، اور اگر پانی بہنا چھوڑ دے تو پھر اس میں مختلف قسم کی گندگیاں پیدا ہونے لگتی ہیں. اسی طرح اگر کوئی فیکٹری تیزی سے کام کرے تو اس فیکٹری میں مختلف پرزے مختلف حیثیتوں سے استعمال میں آنے لگتے ہیں، لیکن اگر کوئی فیکٹری کی پروڈکشن سست پڑ جائے تو پھر کام کرنے والی چیزیں بھی ناکارہ ہونے لگتی ہیں. یہ جو کانفرنسیں ہیں، اجتماعات ہیں، یہ افراد جماعت کو مرکز کے ساتھ وابستہ کرنے
مرکز کے ساتھ انہیں مربوط کرنے کا ایک بہترین اور مؤثر ذریعہ ہیں. لیکن یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہندوستان کی جماعت تنظیمی طور پر دعوتی لحاظ سے تو ہماری جماعت بہت قدیم ہے، مگر تنظیمی طور پر 1906 میں یہاں بنی اور اس وقت یہ 28ویں کانفرنس ہے. اور آزادی کے بعد، تقسیم کے بعد پاکستان میں علیحدہ سے کانفرنسوں کا سلسلہ شروع ہوا. حسن اتفاق کہ صرف اب سے 3 ہفتے کے بعد وہاں 22ویں دعوت کانفرنس جماعت اہل حدیث پاکستان کی طرف سے منعقد ہونے جا رہی ہے. مگر 1975 میں برطانیہ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کی بنیاد رکھی گئی، اور پچھلے سال جس میں ہمارے مہمان گرامی ناظم اعلیٰ مولانا اصغر سلفی بھی تشریف لائے تھے، بہت سارے معززین کے ساتھ ہم نے 27ویں کانفرنس کر لی ہے، اور 2-3 مہینے کے بعد ہماری انشاءاللہ 28ویں کانفرنس ہونے والی ہے. میں سوچتا ہوں کہ 1975 سے ہم چل پڑے اور اب 1906 کے ساتھ ساتھ ہم چل رہے ہیں. تو مجھے نہیں معلوم کہ ہم کچھ تیز چلنے لگ گئے یا پھر جنہوں نے ہمیں چلنا سکھایا تھا یہاں پر وہ تھوڑے سے آہستہ ہو گئے. اس قسم کی کانفرنسوں کے ذریعے سے اور جو بہت ساری باتوں میں آدمی سیکھتا اور سکھاتا ہے، کارکنوں کی صلاحیتیں سامنے آتی ہیں. کانفرنسوں کے ذریعے سے ایک دوسرے کا رابطہ ہو سکتا ہے، اور اسی طرح کس کے اندر کون سی صلاحیت ہے اس کو جانچا جا سکتا ہے. اس لیے میری گزارش ہوگی کہ اس تاریخی اور اہم ترین کانفرنس، اور یہ بھی میں چلتے چلتے ایک بات جو میرے ذہن میں اس وقت آئی کہ عموماً میں نے کچھ اخبارات میں بھی یہ پڑھا اور یہ مختلف احباب سے سننے کو بھی ملا کہ نوگڑھ کے بعد، جو کہ بہت عظیم الشان کانفرنس تھی، اس کے بعد یہ کانفرنس ہو رہی ہے. تو مجھے نہیں معلوم کہ معاونات بھنجن میں جس کانفرنس میں مجھے بھی بلایا گیا تھا وہ کون سی کانفرنس تھی، یا اسی طرح اس سے پہلے 2-1 اور کانفرنسیں بھی ہوئی اور وہ بھی مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہی کے ذریعے سے ہوئی. شاید وہاں پر بڑی خصوصی باتیں کچھ ہوئی ہوں، لیکن کانفرنس جو جمعیت کی طرف سے ہو، بہرحال اس کا اپنا ایک مقام ہے، اس کی اپنی ایک افادیت ہے، اس کی اپنی ایک تاریخی حیثیت ہے، ان کو بھولنا نہیں چاہیے. اور کانفرنسوں کے بعد کارکن اور منتظمین کا ایک خصوصی اجلاس ہونا ضروری ہے، جس میں اپنی کامیابیوں پر بھی جہاں غور کیا جائے اور شکر کیا جائے، وہاں اگر کوئی نقص اور کمزوری رہ گئی ہو تو آئندہ اس کو دور کرنے کی فکر کی جائے. بہرحال جو انتظامات یہاں کیے گئے ہیں اس دور دراز کے علاقے میں، میں قدرداں ہوں، شکر گزار ہوں منتظمین اور کارکنوں کا، جنہوں نے بے پایہ محنت کر کے یہ مجلس یہاں پر سجائی ہے. میں آپ تمام کی خدمت میں جمعیت اہل حدیث برطانیہ کے منتظمین، کارکن اور ذمہ داروں کا سلام محبت پیش کرتا ہوں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلفیان ہند کے مایناز ادارہ جامعہ سلفیہ بنارس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبداللہ سعود صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ تشریف لائیں. محترم صدر اجلاس، عمائدین جماعت، علماء کرام اور ملی و قومی بھائیوں، اس مبارک اجلاس کے موقع پر میں اپنی طرف سے جملہ اراکین جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم کی طرف سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خلوص اور نیک نیتی کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی توفیق بخشے. میرے ملی و قومی بھائیوں، جماعت اہل حدیث ہند کا یہ 28واں اجلاس ہے. ایک اجلاس نوگڑھ میں منعقد ہوا تھا جس کے نتیجہ میں مرکزی دارالعلوم بنارس کا وجود عمل میں آیا. جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس نے اپنی مختصر سی مدت میں وہ کارنامہ نمایاں انجام دیا
کہ آج ہم ہر محاذ پر علماء کی ایک ایسی جماعت پاتے ہیں جو جامعہ سے فیضیاب ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ اجلاس بھی جماعت کی نشست ثانیہ کے لیے کوئی ٹھوس قدم اٹھائے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم اسلام کا صحیح تعارف پیش کریں، ایسے کرنے کے لیے ایسے اقدامات کو سوچیں جس سے ہمارے برادر وطن ہی نہیں بلکہ پوری دنیا آگاہ ہو سکے۔ آج طرح طرح سے اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے اور اسلامی تعلیمات کو غلط طریقہ سے پیش کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، ابھی ہم جب پاکوڑ کے لیے اپنے شہر سے روانہ ہو رہے تھے تو ہم نے ریلوے ٹائم ٹیبل اٹھایا، اس کے سر ورق ہندوستان کی 5 مختلف قوموں کی شناخت کو پیش کیا گیا ہے۔ عیسائیوں کو ان کے چرچ کے ساتھ، بدھسٹ کو ان کی عبادت گاہ کے ساتھ، سرداروں کو ان کی عبادت گاہ کے ساتھ، اور مسلمانوں کو مزار کے ساتھ، یعنی ایک سنت فقیر کی مزار کو مسلمانوں کی شناخت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ آج ہم یہاں پاکوڑ میں جس مقصد کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں وہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ہمارا مقصد کتاب و سنت کی دعوت ہے۔ اگر صحیح معنوں میں مسلمان کتاب و سنت سے اپنا رشتہ مضبوط کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوں۔ یہی ہمارا امتیاز ہے اور یہی ایک راستہ ہے مسلمانوں میں اتحاد کا بھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ میں مرکزی جمعیت ہند کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور یقین دلاتا ہوں کہ مرکزی دارالعلوم بنارس انشاءاللہ ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہے اور ساتھ رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔